انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت اور وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، آمین۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندہ کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ اگر تم جنت میں جاؤ اور مجھے وہاں نہ پاؤ تو میرے بارے میں اللہ سے پوچھنا اور کہنا، یا رب تیرا فلاں بندہ ہمیں تیری یاد دلایا کرتا تھا۔ ابن اسمیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر عورت جان لے کہ علم کے بغیر وہ نیکی اور درستگی تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کی تلاوت غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کرنے کا کیا مطلب ہے، پھر وہ اس کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ تم ہمیشہ ہدایت کے حاجت میں رہو، اگرچہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو یا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے ہو، تم ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلو۔ تم ہمیشہ ہدایت کے محتاج رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، وہ جگہ قیامت میں اس کی گواہی دے گی۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ ساری زندگی رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ جتنا ڈریں گی لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے، جب ڈرنا چھوڑ دیں گی تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ غلط بات پہ خاموش رہنا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ٹک ٹک کرتی چلتی ہوئی گھڑیاں مجھے بالکل بے معنی لگتی ہیں، بے جان، روح اور اہمیت سے خالم خالی۔ کوئی پل، کوئی لمحہ مجھ پر رک جاتا ہے اور گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا، لیکن یہ گھڑیاں گلی کے آوارہ بھونکنے والے کتوں کے مانند چلتی جاتی ہیں، جو کچھ سرزد کرنے کے لیے بھونکتا تو ضرور، لیکن کچھ کر نہیں پاتا۔ ہم تو انسانوں کے اس قبیلے سے ہیں جس کے رشتے کو بدن کی ضرورت نے جوڑا ہوا ہے، ورنہ یہ نظام کب کا رک جاتا، انسان کب کا اپنی لاش پر بین کر چکا ہوتا۔ لیکن یہ بدن کے رشتے بھی تو زندہ لاشیں ہی ہیں، بس اتنے رحیم ضرور ہیں کہ یہ مردے ایک دوسرے کا بوجھ ڈھو رہے ہوتے ہیں، مگر دلوں کی جگہ کرورتیں دھڑکنیں بن چکی ہیں۔ سنو، اگر وفا سیکھنی ہے تو کسی عورت کے دروازے پر مرد کو صدیوں ستاروں کی نیاز دینی ہوگی، تو شاید وفا کا ایک ذرہ مرد کو بھیک میں مل جائے۔ اور میں کہانیوں میں دروازے توڑ کر بھاگتی عورت کی بات نہیں کر رہی۔ خریدی ہوئی کتاب آپ کی جائیداد میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایک اچھی کتاب پڑھنے کے بعد تم اپنے ہم عمر سے 1 سال بڑے ہو جاتے ہو۔ نوٹ: خواتین سوچ سمجھ کر کتابیں پڑھیں۔ لائبریریاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، اس لیے دماغ سکڑتے اور پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت آتی ہے. بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہیں ہم. منافقت اور من پسندی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر کوئی شادیاں کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے، اور نماز میں سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے. کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں. 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایک ایسا کام کر جائیں جس سے دنیا ہمیں 100 سال تک یاد رکھے. کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ. یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ. اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے گا. جنہوں نے دعا مانگی تھی ہمارے گرنے کی، آج پھر وہ مایوس ہو گئے ہمیں کھڑا دیکھ کر. بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے، ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی. کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں. بعض اوقات رشتوں میں درار اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ ایک اپنی بات سمجھا نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا. کچھ لوگ برسوں نہ دکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ ایک لمحے بھی آنکھوں سے اوجھل ہوں دل اداس ہونے لگتا ہے. بس ساری بات احساس کی ہے. زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ اور حسین ترین احساس اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں اٹھانا. کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو. دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں. تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے. میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے. اپنے رب کے آگے اپنی کمزوریاں بیان کرو، وہ اسے تمہاری قوت میں تبدیل کر دے گا. میں بدل گیا تم وہی ہو کیا؟ میں غلط ہوں تم صحیح ہو کیا؟ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کا کسی کو خیال تھوڑی ہے. میری خواہش ہے کہ یہاں کوئی ہو، کم از کم ایک انسان تو ہو جس سے میں ہر موضوع پر اس طرح بات کر سکوں جیسے خود سے کرتی ہوں. کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو. ایک طرفہ محبت ایک پیر میں پہنے ہوئے جوتے کی طرح ہوتی ہے، ایک کھو چکا ہوتا ہے، ایک کو کھونے نہیں دیا جاتا. ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور چلے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. اجنبیت ایک راز ہے، اور راز ہمیشہ پرکشش ہوتے ہیں.